ہے اور مسلسل جا رہا ہے۔ پاکستان جس پودے کی نشونما کرتا ہے اسے بہترین صلاحیتوں کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، اور پھر وہی ٹیلنٹ ملک سے باہر چلا جاتا ہے جب پھل کھانے کا وقت آتا ہے، اور وہ کبھی واپس بھی نہیں آتا ہے۔ پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے انجینئرز، پاکستان کے آرٹسٹ، سنگرز، سائنسدان، تقریباً سبھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستان کو کیوں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ ہمیں اس کو کھوجنا ہوگا۔ بات ہے پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو پاکستان کا ٹیلنٹ خطرناک حد تک بیرون ملک جا رہا ہے اور پھر واپس نہیں آتا، آپ کی نظر میں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں نوجوان تعلیم پاتے ہیں، یہاں سے ڈگری لے کر باہر جاتے ہیں اور پھر لوٹتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے جو کم از کم 5 سال لگاتا ہے، جس کی تربیت پر 5 سال لگتے ہیں، اور پھر وہ پاکستان کبھی واپس نہیں آتا۔ وجہ اس کی واضح ہے کہ بیرون ملک میں اس کو بہتر مواقع حاصل ہوتے ہیں، وہاں تنخواہیں بہت زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت، اور پھر ادھر اس کو ایک ایسا ماحول بھی ملتا ہے جہاں وہ بہتر طور پر کام کر سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو وہاں جدید آلات ملتے ہیں، انجینئر کے لیے بھی وہ سہولیات وہاں پر موجود ہیں، اور اگر ایک سائنسدان ہے تو پھر سائنسی تحقیق تو صرف انہی ممالک میں ہو سکتی ہے جہاں سائنس ترقی کر چکی ہے۔ لہٰذا بہت سے ایسے لوگ واپس نہیں آتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پروفیشنلی کام کے لحاظ سے وہ پاکستان آ کر کوئی اپنے آپ کو مزید آگے بڑھا نہیں سکیں گے، اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف روپیہ کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ باہر رہتے ہوئے وہ کتنا زیادہ کما سکتے ہیں بنسبت پاکستان کے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر ڈاکٹر صاحب آپ سینکڑوں طلبہ طالبات کو پڑھا بھی چکے ہیں، ابھی بھی آپ پڑھا رہے ہیں، کیا ہم صرف طلبہ طالبات کو دوش دیں؟ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ جس طالب علم کو ملک تعبیر کرتا ہے، اسے بناتا ہے، اور جب پھل کھانے کا موقع آتا ہے تو وہ دوسرے ملک چلے جاتا ہے، اس کا نقصان پاکستان کو کس صورت میں ہوتا ہے اور کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ پاکستان کو تو یقیناً یہ نقصان ہوتا ہے جب یہاں سے سب سے قابل اور تعلیم یافتہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، مگر ہمیں بہت زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو وہاں پھر وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور پھر وہ پاکستان رقم بھی بھیجتے ہیں، ان کی کمائی سے پاکستان کو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے، اور پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یقیناً وہ شرح کم ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو لوٹتے ہیں اور پھر پاکستان میں آ کر وہ ہسپتال بناتے ہیں، ٹیچر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں۔ تو ہم دنیا سے کٹ تو نہیں سکتے، یہاں سے لوگ تو باہر جائیں گے اور یہ ان کا حق ہے۔ انڈیا میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، انڈیا میں بہت سے لوگ جب وہاں سے ڈگری لیتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں، لیکن پھر جو انڈیا کے شہری باہر رہ جاتے ہیں وہ پھر اپنا اثر و رسوخ وہاں قائم کرتے ہیں اور وہ انڈیا کو سہارتے ہیں۔ ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھی اسی طرح سے پاکستان کو سہاریں گے۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، اس ساری صورتحال جو کہ تشویشناک صورتحال ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی پالیسی بنانا ہوگی، یا یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا رہے گا اور یہ ماضی کا قصہ بھی ایسے ہے اور مستقبل بھی ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کچھ بن سکتا ہے، اس کا کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کو کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے؟ پاکستان جو بھی پالیسی بنائے، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں سے نوجوان باہر جائیں گے اور پھر وہیں پر مقیم ہو جائیں گے۔ اس کو ہم روک نہیں سکتے کسی پالیسی کے تحت، یہ تو ایک فطری عمل ہے، گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے اور ہر ملک سے ہر دوسرے ملک میں لوگ جاتے ہیں۔ البتہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شرح کم ہو، کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی پاکستان واپس آئیں، تو پھر ہمیں اس ملک کے اندر
अमन व अमान कायम करना होगा, दहशत गर्दी का खात्मा करना होगा और फिर यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर कायम करना होगा जिसमें लोगों को उनकी काबिलियत और उनकी डिग्री और उनके काम के लिहाज से उन्हें मुआवजा मिले। जब एक ऐसी मेरिटोक्रेसी, मतलब ये कि लोगों को उनके काम, उनकी अहलियत के हिसाब से पहचाना जाएगा, तो मुझे यकीन है कि बहुत से पाकिस्तानी वापस आना चाहेंगे। राइट। प्रोफेसर परवेज हुद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने